من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنا فقد السيدة وما للظالمين من أنصار. ربنا آتنا وعدتنا على المرسلين. ربنا مناديا آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا على رشدك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رحمتوں کی ٹھنڈک ہے اس قدر مدینے میں، 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 شام جیسی لگتی ہے دوپہر مدینے میں، شام جیسی لگتی ہے دوپہر مدینے میں، ان کا گنبد خضرا اس قدر چمکتا ہے، ان کا گنبد خضرا اس قدر چمکتا ہے، ان کا گنبد خضرا اس قدر چمکتا ہے، جس انگوٹھی کے بیچ نگینا، جس انگوٹھی کے بیچ نگینا، ہم کی گلیوں میں ادب سے چلنا ہے، ہم کو کی گلیوں میں بھی ادب سے چلنا ہے، راہ گزر بھی ہوتی ہے معتبر مدینے میں، رحمتوں کی ٹھنڈک ہے۔ مولانا ابو بکر صاحب غازی پوری کا کلام ترانہ جامعہ آپ حضرات کے گوش سماعت۔ یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، 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 اس کی خوشبو میں پاکی گلابوں کی ہے، حسن کی دلکشی نظاروں کی ہے، اس کی خوشبو میں پاکی گلابوں کی ہے، حسن کی دلکشی نظاروں کی ہے، اس میں محنت بڑے اللہ کی ہے، اس میں پیدا ہوئے صاحب علم و فن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ ہمارا چمن ہے ہمارا چمن، یہ
اس کی خدمت رکھ کے رحمت ہی رحمت یہ اسی سے سو رہے بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين والصلاة على سيدنا مولانا محمد هديه سيدنا أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتجعلنا من وكان بآياتنا يؤمنون صدق الله العظيم اور دور و دراز اور کوچوں اللہ سے پائے انسان ہے جامعہ میں اکابرین دیوبند شریف کے 100 سال مکمل منعقد ہونے والے دوسری بس کے اساس بنائے ہیں. اس کی صدارت کے لیے ہم اپنے استاد گرامی استاد حضرت حضرت سب أنا أعوذ بالله والقلب عن الإمام في المدد من تكليف المعلم إذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يشرك فإنما يشرك لنفسه
وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك سيصيب والديه حملا وهنا وفصله في عقبين أنشئي إلي المصير وإن تشرك بالله ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا واتبع سبيل من أناب إليه ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصاعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير صدق الله العظيم. قرأتني بها على الشيخ أبي الفتح فارس بن أحمد الفارسي وقرأ على ابن شنبوت وقرأ على ابن شنبوت وقرأ على حلواني وقرأ على قالون وقرأ على نافع المدني رحمه الله تعالى. माशाअल्लाह कारी साहब दामद बरकातुहुम ने जिन आयत का इंतखाब किया उन आयत से जलसे के पैगामात का सिलसिला एक तरह से शुरू ही कर दिया है। अल्लाह ताला हम सबको कुरान पाक का जो मतलूबा मोमिन है उस मोमिन की डगर पर गामजन करके एक दिन हमें भी अल्लाह ताला कुरान पाक का मतलूबा मोमिन बनाए। इकबाल ने कहा था ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन, ये राज किसी को मालूम नहीं कि मोमिन नजर आता है कारी हकीकत में है कुरान। मोहतरम फुज़लाए जामिया, आज मादर इल्मी में फुज़ला का ये ठाठे मारता हुआ समुंदर हम देखते हैं तो बेसाख्ता जामिया के दौरे अव्वल के पहले मोहतमिम हजरत मौलाना अहमद बुजुर्ग सिमलकी रहमतुल्लाह अलैह का वो मलफूज याद आ जाता है। हजरत अपनी किताबों में फरमाते थे कि वो मदरसा बहुत ही खुश नसीब है जो अपनी जिंदगी में एक आलिम भी ऐसा पैदा कर दे जो बफाए हदीस नबवी हजार आगे कर फरीद हो। दर हकीकत ये एक नहीं हजार अल्फाज से ज्यादा बेशकीमत है। इसी एक आलिम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह अब तक ये जमात के फुज़ला का तादाद 4000 चुकी है।
اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو بعافیت آسان قیامت جاری اور سائر رکھے۔ مکرم سامعین، آج کی ہماری ڈسکشن کے ستارے ہمارے اساتذہ ہیں۔ ایک شاگرد کی زندگی میں اس سے بڑھ کر کوئی لمحہ آ ہی نہیں سکتا جب وہ زندگی کی چلچلاتی دھوپ سے نکل کر اپنے اساتذہ کی آغوش شفقت میں پناہ لے رہا ہو، کیونکہ استاد علم کی شجر سایہ ہے جس کی گھنی چھاؤں پر بیٹھ کر ہم اپنے مسائل کو علامت بھول جاتے ہیں۔ سچ یہ ہے اپنے استادوں کو پایا ہم نے مشفق و مہربان، اپنے استادوں کو پایا ہم نے مشفق و مہربان، حق نے بخشے ہے انہیں اوصاف پیر کارواں، اور جام گردش میں ہے در بند ہے میخانوں کے، جام گردش میں ہے در بند ہے میخانوں کے، کچھ فرشتے ہیں یہاں روح میں انسانوں کے۔ آئیے اپنے اساتذہ ذیشان مہربان سے ہم ایک بار دیگر استفادہ کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں سب سے پہلے استادی المکرم مفتی ابو بکر صاحب کا منتظر ضرور سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لا کر اپنے مواعظ سے ہم کو محسوس فرمائیں۔ استاد مکرم کا عنوان ہے بڑھتا ہوا اقتدار، نئی فکریہ اور طریقہ کار۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى، فمنهم يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت مؤمنا، ومنهم يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت كافرا، ومنهم يولد مؤمنا ويحيى مؤمنا ويموت كافرا، ومنهم يولد كافرا ويحيى كافرا ويموت مؤمنا. رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام، موضوع اور عنوان کا اعلان کر دیا گیا ہے. تمہیداً اتنا عرض کہ بندگان خدا کو راہ حق سے ہٹانے کی صحیح اور کوشش روز اول سے مسلسل جاری ہیں، اور تمام انبیاء اور اپنے اپنے زمانے میں ان کے مخالفت کے ذریعے سے مختلف طرح کی آزمائشوں کا سامنا رہا.
اور ان مخالفین نے انبیاء کے پیروکار کو حتیٰ کہ انبیاء تک کو بھی انہوں نے راہ راست سے ہٹانے کی انہوں نے ایک مضبوط کوشش کی اور یہ تسلسل چلتا رہا اور کے دور اقدس میں 23 سالہ دور میں قیامت تک مخالفت کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، جتنی طرح کی آزمائشیں آ سکتی ہیں، عملی طور پر وہ تمام کی تمام چیزیں کسی نہ کسی طریقے سے دور نبوی میں پیش آ چکی اور سیرت کے مطالعے سے یہ بات بخوبی واضح ہو سکتی ہیں۔ مکی دور میں خاص طور پر جو حربے آزمائے گئے ان میں جو اس وقت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں انداز دوسرے، نام دوسرے، طریقے مختلف، لیکن اسی تسلسل کے ساتھ آپ دوسرے رنگ میں وہی کی وہی چیز پائیں گے۔ حیرانی ہوگی اس وقت قرآن کریم کی میں آیت میں آپ کے سامنے پیش کہ 1400 سال پہلے اس انداز سے یہ چیز پیش کی گئی تھی۔ کیا کہا انہوں نے؟ توحید کی مخالفت، توحید کو نامعقول بتانا اور شرک کو معقول بتانا۔ اجعل الآلہۃ الہ واحدہ ان ھذا لشیء عجاب۔ بہت مجھے نہ ترجمہ کرنے کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے اور نہ اس کی تفسیر کی جانب مجھے اشارہ کرنا ہے، لیکن آپ اس ایک آیت پر غور کیجئے گا کہ جو اس وقت عقائد کے تعلق سے جو کشمکش ہیں اور توحید کے خلاف، اسلام کے خلاف کا دینا ہم کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے میں اسلام کے عقیدوں کو پریاس میں ہے ایک طرح باطل قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، نامعقول قرار دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اس کو سمجھنے کے لیے یہ آیت کریمہ کافی ہے۔ اور باطل تعویلوں کا سہارا، اپنے مذہب کے تعلق سے باطل تعویلوں کا سہارا، وما نعبدهم الا ليقربنا الى الله زلفى، کیا ہے؟ باطل مذہب پر قائم ہے۔ ساری خلافت سنبھالی ہے تو سب سے پہلے جو فطرہ کا سب سے پہلے آزمائش میں آئے گی کہ فطرہ اتحاد میں یہ امت مبتلا ہوئی۔ حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ ماضی استعمال استدارت المرتدین میں
قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ ذکر کیا ہے، اور اس وقت ارتداد کے عنوان تشریح کیا ہے۔ آج بھی یہی کہنا ہے، یہی تو حل بھی ہے۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جو امتناع پیش ہے، ایک صورت یہ پیش آئی کہ کئی لوگ دوبارہ بت پرستی میں مبتلا ہو گئے، اور کچھ لوگ مدعی آگے نبوت پہ جو اس میں پیروی کر لیا ان کے جلسے میں آ گئے، اور کچھ لوگوں نے فرائض اور اسلامی احکام کا انکار کیا۔ یہ ارتداد کی 3 شکلیں پیش آئی، اور اس وقت شدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کام کر رکھا ہے وہ بس ہمارے لیے وہی مثال ہے، وہ ان کا چلتا ہے، اور وہ ان کی طرف میں بھی ان کو سدھارنا رکھے۔ بس میں ان کی جلسے میں زیادہ شدت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ مقولہ میں یہ کریں گا، کریں گے کہ اس جذبے کا حصہ اور سامان اس میں مل جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے کو فکر کیا کہ اس سے سبق یہ ملا کہ انہوں نے حفاظت حسین کے آگے بنائی، اور اتنے دور گئے، ضرورت پڑی قتال کرنے سے بھی انہوں نے گریز نہیں کیا۔ سبق یہ ملا کہ ان کے مقابلے میں پوری سے کی جا سکتی ہے، اور اس میں کسی طرح کی کوئی ذمہ داری اختیار نہیں کی جائے گی۔ دور صدیقے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پامردی، آپ کی استقامت، اور آپ کے توکل، اور آپ کے استقلال مزاجی، اس کی وجہ سے یہ فتنہ ختم ہو گیا، اور انہوں نے بہت سارے اس میں اپنے پیچھے ہمیں درس دے دیے کہ جس کی تفصیل کا یہ موقع نہیں ہے۔ دور فاروقی آیا، کتنے حساس تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کی فتوحات پھیل گئی، مسلمانوں کی آبادی اور غیر مسلموں کی آبادی کے یہاں یہ قانون اور ضابطہ تھا کہ اتنے دن کی آزادی رہے گی جہاں سے ان کی آگ نظر نہ آئے، تاکہ ان کے اثرات مسلمان نہ لے سکے۔ اس لیے کسی فتنے کو اٹھنے کا موقع نہ ملا، آگے بڑھے تو یہودیت مجوسیت کے گٹھ جوڑ نے صلاحیت کا رخ اپنایا، اور اس کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پیش آئی۔ اسی کا تسلسل آگے جنگ جمل اور جنگ صفین، یہ اسی کا تسلسل ہے، اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دانش مندی اور ان کے حسن تدبر سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، اور فتوحات کا شاندار سلسلہ چلا، اور آگے جا کر امیہ میں کچھ ملکے پادری کی طرف سے کچھ سیرت پر جنان پر کچھ اعتراضات ان کی طرف سے آئے، لیکن کئی مضبوط حملہ ان کی طرف سے نکلا۔ دور بنی عباس آیا تو اتنی علوم تھا، اس میں شرعی علوم پر کچھ اس میں غلبہ دیا جانے لگا، اور اس کی وجہ سے معتزلی فرقہ پیدا ہوا۔ یہ سب مسلمانوں میں ہوا، ابھی خارجی طاقتیں اس کے لیے مختلف نہیں ہیں، لیکن اس کے بعد آگے علماء نے اس میں دھیمے دھیمے ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ اور دھیمے دھیمے اس میں امام غزالی وغیرہ پیدا ہوتے رہے۔ 60 صدیاں اس طرح اس میں ہے گزرتی گئی، اور مسلمان سے بیرونی اس میں اثرات سے متاثر لوگ ہیں۔ اس کے بعد کی کچھ صدیاں تھوڑی سی ٹھنڈی آتی ہے، لیکن استشراق کا حملہ ہوتا ہے جو آج پورے اس میں ہے کہ پوری طاقت کے ساتھ جس مقام پہ مسلط ہے دوسرے عنوان سے۔ میں اس کی کوئی اس میں ہے اس کی بات اس کی تاریخ نہیں کروں گا، لیکن اب کیسا ہے کہ جہاں اندر کے مسلمانوں میں کچھ فرقے پیدا ہوئے، شکوک شبہات پیدا کیے گئے، تو مسلمان بڑے بڑے علماء آئے پڑھنے کے لیے،
اور اپنے فتن کو ختم کیا اور آگے پوری طاقت کے ساتھ یہ سلسلہ چلانا کہ مسلمانوں پر اس میں باقاعدہ قرآن احادیث سیرت وغیرہ پہ اعتراض کیے جانے لگے اور یہ جو اس میں ہے پورے منظم طریقے سے آپ آج کے دور میں استشراق کا میں بہت آسان مانا لگتا ہوں اور میں اب ہندوستان میں آپ کو لے آؤں استشراق کا بہت آسان مانا یہ ہوگا کہ مسلمانوں کی کتابیں اس میں کوئی پرش کرنے کی وجہ سے بننا ہے مسلمانوں کی کتابیں بہت اچھے انداز میں یہ چلے اور اپنے آپ کو چھپایا ہے نتیجہ یہی ہے آج آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے جو کتابیں شائع کی ہیں وہ کتابیں بنیادی کتابوں کا مطالعہ کر کے ایک مثبت سے ہوتی ہے ہمارے سلسلہ چلنے کے لیے پیچھے تو نتائج نکالے حیران ہو گئے کہ اچھا یہاں ویسے تو وہ اس کا نتیجہ نہ دیتا ہے ابھی آر ایس ایس کی طرف سے دکھا چلی اور انہوں نے حدیث میں سے انہوں نے ایک اشارہ کرنے کے آپ کو حیرانی ہوگی ایک حدیث حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جمع سکتے ہیں اور سفر سے اپنے لاتے اطلاع دے دو تو مدینہ منورہ میں آپ کا یہی معمول تھا صحابہ کو یہی تحقیق تھی تو کیا نتیجہ نکلا نتیجہ کیا نکلا انہوں نے کہا کہ وہ اتنی بدتیزی میں مبتلا رہتے تھے ان کے آپ کہ جس کی وجہ سے ان کو پہلے سے اطلاع دینی پڑتی تھی کہ کہیں اس میں ہے کہیں بھی حالت میں ان کو نہ دیکھیں یہ میں نے ایک مثال پیش کی یہ اس میں بری جو ہے شروع ہوئے اور انہوں نے اس میں ہے اعتراضات کا سلسلہ پھر ہوا اور یہ چلے ہیں اس میں چند صدیوں تک پھر تھوڑی بیچ میں تھوڑی چند صدیاں تھوڑی ٹھنڈی آئی ہیں لیکن پچھلی 3 صدیاں اس میں خلاصہ میں بتا دوں اس کا خلاصہ استشراقیت استعماریت اور سامراجیت کا لفظ ہم سنتے ہیں اس کا معنی آتا ہے کسی ناآباد جگہ کو آباد کرنا لیکن اس کے مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے یہ جو ہے عیسائی چیزیں متحرک اس میں فعال ہو کر ہمارے خلاف پورے عالمی لیول پر کام کر رہی ہیں 1923 میں حضرت شیخ الاسلام نے ان کی جو فعالیت کی جو پورا ایک گوشوارہ جو آپ کو حیرانی ہوگی ابھی 2014 کا گوشوارہ شاہراہ ہند میں جو اس کو تفصیل آئی ہوئی ہے آپ کو حیرانی ہوگی الغرض یہ خلاصہ یہ کہ اس وقت یہ جو ابتداء کا مسئلہ ہے ابتداء جو آ رہا ہے اس کے مختلف اسباب ہیں اور آپ کے لیے نئی چیز نہیں ہے میں اس وقت آپ خود لانے کے لیے تو خاص طور پر جو میں تاکید کرنا چاہتا ہوں جس میں زاویہ کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے دیکھیے کہ کام بہت انداز سے لیکن ہم اپنے ذہن میں منتشر نہ کریں جو ہمارے نہیں ہیں اس کو ہم آتے نہ لیں اور اس میں ہلکی پھلکی کوششیں کریں اس کو ایک طرف کرتے ہیں ہمیں کیا کرنا ہے میں رائے میں آپ کو آپ کا خدمت میں پیش کیا اگر میری یہ رائے غلط ہے تو یہ میرے اکابرین کی اصلاح کرا دیں کہ میں اگر ایماندار سامنے ہوتا میرے مخالف ایماندار ہوتے میں ان کو چاہتا کہ مجھے غربت کا علاج کرے سبق جو ہے غربت اس غربت کا علاج کریں عسکری طاقت رکھنے والے ہوتے ہیں تو میں میرا انداز دوسرا ہوتا ہوں کہنے کا کہ اس میں آپ کے سامنے ہر ایک میدان ہے ہم علماء اللہ سبحانہ وتعالی نے علم سے نوازا ہے سب سے بڑا اس کا سبب الاسباب مجموعی طور پر تمام اسباب کی اگر خالص سب سے کھول اس میں اگر آپ سارے اسباب جمع کریں پھر اسی کو سمیٹنے کے لیے دنیا
صرف اس میں آیا اس کو مناسب کر سکتے ہیں بنیادی سبب کیا ہے؟ اگر آپ نے علم کی روشنی اگر آپ نے پھیلا دی تو پھر بہت غربت اور اعتراض سے کوئی نقصان نہ ہو سکتا ہے. اور ہم باریاں اگر ہوئے تو اس وقت اپنے ایمان سے نہیں ڈر بگائیں گے اور بھوک بھی ان کو پریشان کریں گے. اور ہمارے سامنے بھی مثال موجود ہے. فائدہ مثال ہمارے موجود ہے. کیا سمجھ رہا ہے؟ لیکن ایک کلمہ ان کی زبان میں کہیں ہوئی ہے ایسا نکلتا ہے کہ اس کا جو اسلام کے خلاف ہے. بجائے یہ کہ انہوں نے اپنی اولاد کی علمی و عملی تربیت میں آپ علماء ہیں. آج یقیناً مخلوط تعلیم اس سلسلے میں اس سے قائم آپ اپنی صلاحیتیں لوگوں کو ہلکا پھلکا سمجھانا تھوڑا سا لگائیں کہ یہ آپ کا کام ہے اسے بنانا. لیکن آپ کا بنیادی کام ہے وہ علم پھیلانا. اور رہا کیسے پھیلایا جائے سب سے بنیادی اس میں ہمارے ساتھ اس سلسلے میں جو اسکول میں جو پڑھنے والے جو بچے اور بچیاں ہیں اولین کو دے دیں اور ان کو مختلف طریقے سے آپ پڑھائیں. میرا وقت اس وقت ہو رہا ہے. میں اشارہ کروں گا آپ بنیادی طور پر کہ کئی جگہوں میں اس کے مختلف طریقے آزمائے گئے اور الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے ہے کامیابی ہمیں بھی. اور میں بہت حیران کہ بظاہر بہت ناممکن سے اسے چیزیں نظر آ رہی تھی لیکن تھوڑے سے عرصے اس کی بہترین نتائج میں ایک کتاب کی جانب اس میں ہے آپ کی رہبری کی کتاب تاکہ اس کے طریقے کے سلسلے میں ایک آپ کو اصولی ہدایت ملے. مفتی زید صاحب ظاہری رحمت برکات علیہ حضرت حقیق الامت رحمت اللہ علیہ کی افادات ہیں اور اس کا نام ہے علوم الفنون اور نصاب علوم الفنون اور نصاب تعلیم. آپ کو سارے منصبے مل جائیں گے تعلیم کے. یک سالہ نظام اور 2 سال عربی پڑھانے کا نظام مدارس کا نظام جامعات کا نظام اس کی اسی کا طریقہ اور اسکول کے طلباء کو پڑھانے کا طریقہ جو اور جاہل لوگوں کو پڑھانے کا طریقہ میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ آپ کی اصل کوشش یہ ہونی چاہیے کہ آپ اس میں علم کو پھیلانے کی کوشش کریں اور اس سلسلے میں بنیادی جو آپ تربیتی جو پہلو ہے پرسے آگے کا سلسلہ اور وہ موٹے چند عقائد اگر آپ ان کے دلوں میں اتار دیں تو صرف کافی ہو جائے گا. 10 20 25 عقائد آپ کے دلوں میں ایسے اتار دیں کہ کسی حال نہ نکلیں. تذکرۃ الخلیل میں شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ علماء مولانا عاشق الہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ منقول ہیں اور خلاصہ یہ ہے کہ حقیقت علم اتار دیا جائے گا. کس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ میں اس میں توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں جب مفید سے مفید تدبیریں ہوتی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کو اپنانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے گا. الحمدللہ. ابھی اپنے قیمتی ارشادات میں حضرت استاد نے اس حقیقت علمی ہماری رہنمائی میں بتائی گئی. اگر اس کو انداز میں تعبیر کیا جائے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اپنے سماج میں اور اپنے معاشرے میں عشق حقیقی پیدا کرنے کی ضرورت ہے. ایک مرتبہ ہمارے جوانوں نے اللہ سے تعلق حضور پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے سچے جذبات قربان چڑھ گئے. پھر اس کے بعد آتش امتداد کا کوئی جھوکا انہیں اپنی جگہ سے تزلزل نہیں کر سکتا. اقبال نے کہا تھا بے خطر کود پڑا عشق آتش نمرود میں ہے آپ لمحہ میں تماشائے لبے باموں کی. اب آگے میں
عالم کے مطلوبہ اوصاف اور خصوصیات پر روشنی ڈالنے کے لیے صاف ستھری نکھری اور اچھی زبان کے مالک استادی المکرم خصوصیات پر روشنی ڈالیں اس شعر کے ساتھ سلیقے سے عوام میں جو خوشبو گول جو اردو بول سکتے ہیں. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله مولانا العظيم. گرامی قدر حضرات اساتذہ کرام، علماء اعظام اور فضلاء جامعہ، مجھ کو موضوع سپرد کیا گیا ہے ایک عالم کی خصوصیات اور اس کے اوصاف. سچی بات یہ ہے قرآن و حدیث اور نصوص میں ساری ہی جماعتوں کے اوصاف و خصوصیات ذکر کیے گئے ہیں. ایک صاحب علم اگر نصوص کی روشنی میں اپنا مقام طے کر لے تو خود ہی اس کی مسئولیات اور ذمہ داریاں بھی سمجھ میں آنے لگتی ہیں. اس کو اگلے دنوں جو تکوینی حالات پیش آنے ہیں اس کا بھی کچھ خاکہ پہلے سے اس کے ذہن کے اندر من جانب اللہ ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کی کوششوں کے ثمرات و نتائج کیا مرتب ہونے ہیں اس بارے میں بھی نصوص ہمیں بڑی رہنمائی کرے گی. ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنا مقام علم طے کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ان دونوں روشنیوں میں کہاں کھڑے ہیں، ہم سے کون سی چیزیں چاہی گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کا عنوان ہی بتا رہا ہے کہ وہ علم سے پر ہونا چاہیے. آپ صاحب علم کے مختلف مراحل کو دیکھیں گے تو دو حصوں میں اسے تقسیم کر سکتے ہیں. ایک تو عالم کا سفر اور ایک عالم کی منزل. سفر علم کی جہاں تک بات ہے تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس راہ میں آپ کو علم سے پر ہونا ہے، علم سے لیس ہونا ہے، جس کو قرآن کریم والراسخون فی العلم کی نہایت گہری تعبیر سے ذکر کرتا ہے. مدارس کے اندر درس نظامی کا یہ جو سلسلہ ہے وہ اسی وصف کو بھرنے کے لیے ایک دنیاوی مادی سبب ہے، اور الحمدللہ سارے مادی اسباب پر اگر مسببات مرتب ہوتے ہیں تو علم کو خاص طریقے سے پڑھنے کی بنیاد پر انسان میں ایک عالمانہ خوبو ضرور پیدا ہو جاتی. مگر اس وقت بڑے افسوس کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے اور مستقل اس چیز کی شکایت ہے کہ علماء صرف سطحی اور سرسری علوم پر اکتفا کیے ہوئے ہیں. زمانے کا جو دھارا بہ رہا ہے، منکرات اور برائیوں کا جو امڑتا سیلاب آ رہا ہے، اس کے مقابلے میں ہمارا یہ سطحی اور سرسری علم ناکافی محسوس ہو رہا ہے. اسی لیے بہت سی جگہوں کے اوپر صاحب علم اپنے میدان میں کامیاب خدمت انجام نہیں دے سک پا رہا ہے. ہمارے یہاں نوجوانوں کی ایک کھیپ دوسرے حضرات کی طرف متوجہ ہو رہی ہے جن میں عالمانہ شان نہیں ہے، جنہوں نے اسٹڈی سے علوم حاصل کیے ہیں. بہت سارے اسباب اس سلسلے میں گنوائے جا سکتے ہیں. مجھے شکایت کے طور پر اس وقت یہ سبب گنوانا ہے کہ اس میں ہماری علمی کمزوری کا بھی بہت بڑا دخل ہے. ایک عالم جب کسی اسکول پڑھے لکھے، کالج پڑھے لکھے، گریجویٹ آدمی کے دل کو
علوم دینیہ کی روشنی میں تسکین نہیں دے سکتا تو دوسرے پلیٹ فارم پر اس آدمی کا جانا طے ہے. اور اگر وہ وہاں جا رہا ہے تو جہاں اس کی ذہنی کم مائگی کا اس میں دخل ہے، وہیں میری کم علمی کا بھی اس میں دخل ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر گہرا علم، مضبوط علم ہم لوگ حاصل کریں گے تو کوئی وجہ نہیں کہ اس طرح کے نام نہاد پلیٹ فارموں پر کوئی صحیح ایمان کی رمق رکھنے والا مسلمان جائے اور وہاں سے اپنی دینی رہنمائی حاصل کرے. ہمیں چاہیے کہ گہرا علم ہم لوگ حاصل کریں. نیٹ اور موبائل کا اللہ برا کرے، اس نے جہاں اور شعبوں کے اندر بہت کھلبلی مچائی ہے، ہم اہل علوم کی زندگیوں میں سے مطالعہ اور نصوص کو گہرائی سے سمجھنے کا عنصر بھی مفقود کر دیا ہے. بہت کم وقت نکال پاتے ہیں علوم کی گہرائی تک پہنچنے کے لیے. الحمدللہ جن حضرات کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ کر رہے ہیں، لیکن بحیثیت مجموعی ایک شکایت سے کم اس کو نہیں کہا جائے گا کہ صاحب علم کو جس درجہ علوم سے لیس ہونا چاہیے ہم لوگ اس درجہ علوم سے لیس نہیں ہیں. ہم لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ میرا گہرا علم صرف طالب علم کو کلاس میں نصوص سمجھا دینے اور اس کی علمی پیاس بجھانے کی حد تک ہے، حالانکہ یہ نہایتی غلطیوں سے بھرا ہوا اندیہ ہے. آپ علوم کی گہرائی کے نتیجے میں معاشرے میں پھیلنے والے منکرات اور ان کی مختلف سچویشنیں اور اس حالت میں آپ کو کس طریق سے کام لینا ہے وہ بھی اسی علم سے حاصل کر سکتے ہیں. اس کا نتیجہ بھی اور اس کا راستہ بھی آپ علوم ہی کی روشنی میں طے کر سکتے ہیں. یہ علوم کی گہرائی کی وجہ سے انسان کا ایک ویژن بنتا ہے جو ہر میدان میں اس کو سیاہ و سفید، کھرے کھوٹے اور حق و باطل کے بیچ تمیز پیدا کرنے کا ایک سلیقہ بخشتا ہے. اس لیے علوم کی گہرائی ہمارے اندر ہونی چاہیے. نصوص کو اندر اتر کر ہمارے اکابرین محدثین مفسرین کی لکھی ہوئی تشریحات کی روشنی میں ہمیں بھرنے کی ضرورت ہے، اور زمانے کے عین حالات کے مطابق کس طرح سے آپ کو کس لب و لہجے میں، کس انداز میں بات چیت کرنی ہے، سامنے والے آدمی کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے، یہ بھی انہی سے علوم سے سیکھنا پڑے گا. دوسری ایک چیز ہم قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے. قرآن جہاں کہیں صاحب علم کا تذکرہ کرتا ہے وہاں روحانی اور قلبی کیفیات کا خصوصی طور پر ذکر لاتا ہے. متعدد آیتیں پیش کی جا سکتی ہیں اس موقع پر جہاں علم کا تذکرہ آیا اور وہیں ساتھ میں روحانی کیفیت کا تذکرہ لگا بندہ ہے. میں کچھ آیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، انشاءاللہ اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ قرآن ایک صاحب علم سے جہاں علمی نسبت چاہتا ہے وہاں روحانی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بھی نسبت کو بہت اہمیت کی نگاہ سے دیکھتا ہے. میں نے شروع میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے محکمات اور متشابہات دونوں قسم کی آیات کا تذکرہ فرماتے ہیں. محکمات تو ہماری زندگیوں میں کام آنے والی وہ آیات ہیں جن سے قدم قدم پر ہم کو مسائل اخذ کر کے روشنی حاصل کرنی ہے، اور متشابہات کا تعلق ہے ماننے سے. میرے رب نے اس سے جو مطلب چاہا، جو سا وقت اس چیز کے لیے طے کیا، علی الرأس والعین. ان متشابہات کے حوالے سے قرآن ایک شکایت کرتا ہے جن لوگوں کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے، وہ لوگ متشابہات کے پیچھے پڑتے ہیں اور منشا و مقصود ہوتا ہے لوگوں میں فتنہ بپا کرنا. وہیں قرآن ان متشابہات کے حوالے سے اچھا ویژن رکھنے والے لوگوں کا تذکرہ کرتا ہوا کہتا ہے والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا. جن لوگوں کو علوم میں رسوخ حاصل ہے وہ حضرات ایمانی کیفیت کے ساتھ مربوط ہیں، ان کے دل اللہ تعالیٰ کے سارے احکام پر اور لوگوں کے مقابلے میں زیادہ ایمان لاتے ہیں، اور ہر چیز اللہ کی طرف سے ہے، کیا متشابہات کیا محکمات. وما یذکر الا اولو الالباب. اور جسے اتنی سوجھ بوجھ آ گئی وہ معاشرے کا سب سے بڑا سوجھ بوجھ رکھنے والا آدمی ہے. میں آپ سے پوچھتا ہوں یہاں راسخون فی العلم کی کون سی صفت گنوائی گئی؟ صرف یقولون آمنا بھی، نہ کہ اس کی علم و حکمت لوگوں کے درمیان میں بیان کرنا. آج اس چیز کا بھی حیزہ ہو گیا ہے کہ ایک صاحب علم یہ چاہتا ہے کہ مجھ سے کوئی بھی سوال ہو میں اس کی تہ تک ایک عامی کو واقف کرا دوں،
حالانکہ بعض ابحاث ایسی ہیں جس میں آپ کو زبان کھولنا منع ہے. جتنے علوم ہیں ہم کو حاصل، ان چیزوں کے اندر بھی آپ ایک عامی کے سامنے اس کا دفتر نہیں کھولیں گے، ورنہ ایکشن سے ری ایکشن ہو سکتا ہے، جیسا کہ معاشرے میں اس کے نقشے دیکھے جا سکتے ہیں. تو آمنا بھی کہنا بھی رسوخ فی العلم کی ایک روحانی بہت بڑی علامت ہے. اللہ کے واسطے متشابہات پر چرچا ہرگز مت کیجیے. اس ڈیجیٹل چوراہے کے اوپر آ کر صاحب علم جب اس پر زبان کھولتا ہے تو بہت عجیب لگتا ہے، اور علم کے صحیح معیار کو وہ پرکھے ہوئے نہیں ہے، اس چیز کا اندازہ ہوتا ہے. دوسری جگہ قرآن کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. یہاں قرآن کریم صاحب علم کی کون سی صفت ذکر کرتا ہے؟ قلبی خشیت، جو جوارح سے صادر ہونے والی چیز نہیں ہے، دل پر طاری ہونے والی ایک کیفیت کا نام ہے. قرآن یہاں بھی علماء کے ساتھ جس وصف کو جوڑ رہا ہے وہ قلب کی خشیت والی اس صفت کو جوڑ رہا ہے. ایک اور جگہ قرآن کریم کہتا ہے امن وقانت آناء اللیل ساجدا وقائما يحذر الآخرہ ويرجو رحمت ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. جو لوگ شب و روز اللہ کے حضور اپنے آپ کو عبادت میں لگائے ہوئے ہیں وہ اپنے دل کی خاص کیفیت رکھتے ہیں. یحذر الآخرہ وجد میں لا دینے والی تعبیر ہے. انسان ہر دم چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، بلکہ اپنی بشری ضروریات کے اندر بھی اپنی آخرت کو نہ بھولے. صاحب علم سے یہ آخرت کا ڈر مطلوب ہے. یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی. میں کہتا ہوں حذر اور رجا یہ قلبی کیفیت کے علاوہ اور کس چیز کا نام ہے؟ جوارح سے صادر ہونے والے اعمال نہیں ہیں، یہ قلبی کیفیت کا نام ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن کریم جہاں کہیں بھی علم کا تذکرہ کرتا ہے خصوصی طور پر روحانی کیفیات کو ضرور ذکر کرتا ہے؟ اس میں ایک خاموش پیغام ہے کہ آپ جہاں نسبت علم سے مربوط ہوں وہیں آپ کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی بھی بہت ضرورت ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ مختصر سے کلمات اگر دل سے کہے جائیں گھنٹوں کی تقریر کے مقابلے میں زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. ہماری ایمانی اسپرٹ کمزور ہو گئی ہے اور قلبی کیفیات میں ہم لوگ بودے ثابت ہوئے ہیں. اس بنیاد پر حقیقی اثر نصوص بھی نہیں دکھلا پا رہے ہیں. ہماری زبان کی اندھیری شامل ہو کر اس کی تاثیر میں کو گہن لگا دیتی ہے. اس لیے اس پر بھی بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے رب سے نسبت قائم کرنی چاہیے اور قلبی درونی انرجی اتنی مضبوط کرنی چاہیے کہ آپ نجی گفتگو میں لوگوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کر سکیں. باقی شکوک و شبہات بسم اللہ الرحمن والی وہ چیزیں جو آج ہم کو بہت بڑا پہاڑ معلوم ہو رہی ہے وہ ہوا منصورہ ہو کر اڑ سکتی ہے. اس کی نہ کل کوئی حیثیت رہی ہے، نہ اس وقت کوئی حیثیت ہے، نہ آئندہ کوئی حیثیت رہے گی. علوم کے اپنے حقائق ہیں اور شکوک کی اپنی کمزوریاں ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم علم کی روح سے بھی مضبوط بنیں اور اپنے وظائف کو سمجھیں. اہل علم کی خدمت میں بہت درد مندانہ اپیل ہے کہ اب علماء کے آرام کرنے کا وقت نہیں ہے. آپ درسیات کے اندر سب سے بہترین شاہسوار ثابت ہوں اور اپنے نجی اوقات میں سے، اپنے آرام و استراحت کے اوقات میں سے امت کے ان افراد کے لیے وقت نکالیے جو کفر و ارتداد کے سیلاب کے اندر بہے جا رہی ہے. ہم صرف زبان سے اگر شکوے شکایت کرتے رہیں اور اس کا مداوع نہ کریں تو ایک بہت بڑی مسئولیت ہمارے سر پر ہے. آدمی اسباب نہ اپنائے اور صرف شکایتوں سے کام لے. کبھی بھی دنیا کے اندر مسببات مرتب نہیں ہوئے ہیں، چیزیں ٹلی نہیں ہیں، ڈیفنس اور دفاع نہیں ہوا ہے. ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم پوری تندہی سے ساتھ کام کریں. مردوں میں جس طرح کام کی ضرورت ہے، مستورات، ہماری زبان پر بار بار ایک شکایت آتی ہے کہ ارتداد خواتین میں بہت پھیل رہا ہے. میں پوچھتا ہوں آپ خواتین میں محنت کتنی کر رہے ہیں؟ خواتین کے حوالے سے دین پہنچانے کی ہماری محنتیں کتنی ہے؟ بلا مبالغہ کتنی خواتین ہیں مہینوں ہو جاتے ہیں ایک اللہ رسول کی بات ان کے کانوں کے اوپر نہیں پڑتی. ظاہر ہے جس پودے کو پانی نہیں پلایا جائے گا اسے سوکھنا ہے. پھر شکایت ہمیں اپنے پانی نہ پلانے کی ہونی چاہیے. پودے کی تو اپنی طبیعت ہے، پانی دو لہلہاتا رہے گا، پانی نہ دو خشک ہو جائے گا. ہم علماء کے آرام کا وقت گیا
اس وقت ہم لوگوں کو پوری تندہی کے ساتھ ہمارے اکابرین کے نقش قدم کے اوپر چلتے ہوئے بیک وقت مدارس کا بھی خیال رکھنا ہے اور معاشرے کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنی ذمہ داری اور مسئولیات سے پہلے تو واقف ہوں، اور اس کے لیے جن آلات و اسباب کی ضرورت ہے ان سے لیس ہوں، اور بعد میں چل کر سب سے پہلا مقصد ہمارا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت و نیابت کے فرائض انجام دینا ہے اس کو ہم انجام دیں۔ آپ کی نجی ضرورتیں اور خانگی ضرورتیں 2 نمبر کی چیز ہے۔ اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت الاستاد کے ان ارشادات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہی سب سے بڑا فائدہ ہے۔ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ کتنے فضلاء کرام ہیں جو یہاں مدتوں کے بعد تشریف لائے ہیں۔ ہم یہ عزم کر کے یہاں سے جائیں کہ اپنے ان اساتذہ کی خدمت میں وقتاً فوقتاً آ کر اپنی دل کی سرد انگیٹھی کو سلگایا کریں گے، اور کلیم عاجز کی زبانی اس عزم کے ساتھ ہم جائیں گے کہ اب تو اس در سے سر نہ اٹھے گا، انشاءاللہ جان دے دیں گے۔ یہی سوچ کے ہم آئے ہیں۔ آب آمد تیمم برخاست۔ آگے کی کاروائی انشاءاللہ حضرت الاستاد فرمائیں گے۔ 100 چاند بھی چمکیں گے تو کیا بات بنے گی، تم آئے تو اس بزم کی اوقات بنے گی۔ حضرت الاستاد مفتی محمود صاحب باڈولی متصلہ، عنوان ہے رسم و رواج اور بیجا تبصروں سے اجتناب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن لم ينتہ المنافقون والذین فی قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا۔ وقال تعالى استلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين۔ آیات قرآنیہ کا سبق آپ نے سمجھ ہی لیا ہوگا، آپ اہل علم ہے۔ پہلی درخواست شادی، منگنی، بیاہ، خوشی، موت، میت کے جتنے بھی مواقع ہیں اس کو سنت کی اتباع کے ساتھ شریعت کے دائرے میں رہ کر کے انجام دینے کا عزم کیجیے۔ جو نصوص ہم نے پڑھے کہ برکت سادگی والے نکاحوں میں اور دیگر رسم و رواج، بہت دکھ ہوتا ہے، نیند اڑ جاتی ہے جب ایسے واقعات مستند سننے میں آتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب عالم دین یوں کہے کہ میں نکاح کے دن گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر ہی نکاح کے لیے جاؤں گا۔ یہ گھوڑے کی پیٹھ تمہارے نکاح کے لیے تھی یا کس مقصد کے لیے تھی؟ آپ پڑھ چکے ہیں۔ کتنی دکھ کی بات ہے کہ ایسے رسم و رواج کے اندر ہم لوگ آج پھنسے ہوئے ہیں۔ میں اہل علم سے درخواست کیا کرتا ہوں کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں کے موقع پر ایک ولیمہ وہ بھی ہے کہ جس میں ایک دودھ کے کٹورے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ ہو رہا ہے۔ ہم
اس ولیمے کو اپنائیں گے تو امت اس ولیمے پر رکے گی کہ جس کے اندر گوشت اور روٹی کی دعوت کی گئی تھی۔ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ عنہا والے نکاح پر جو ولیمہ ہوا، ہم جب کم سے کم ولیمے اور اخراجات پر جائیں گے اور مضبوطی سے عمل کریں گے تو امت ہماری اس طرز کو اپنا کر کے آج جو فضول خرچی، اسراف، تبذیر کے درجے میں ہو رہی ہے، اس سے امت اپنے آپ کو بچائے گی۔ عزم لے کر کے اٹھیے کہ نکاح، منگنی، موت، میت، ان تمام تقریبات کو انشاءاللہ رسم و رواج سے پاک کریں گے۔ آپ کن اکابرین کے سامنے بیٹھے ہیں، کن کے سامنے آپ نے دروس پڑھے؟ یہ وہ اکابر ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر شادیاں نہایت سادگی والی۔ آپ جامعہ میں کتنے عرصے رہے، دیکھا آپ نے کہ کسی کے یہاں ایسے شاندار تقریبات ہوئی ہو شادیوں کی؟ آپ کو اپنے اکابر کو اسوہ بنانا ہے، جو حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع ہے۔ نکاحوں کو، منگنیوں کو رسم و رواج سے پاک کیجئے، سادگی والی تقریبات ہماری ہو تو ہم انشاءاللہ اصلاح معاشرہ کا کام پوری طاقت کے ساتھ کر سکیں گے۔ ورنہ امت یہ کہے گی ان مولویوں کے گھر میں جب تقریبات ہوتی ہے تو سب کچھ ہوتا ہے، اور ہمیں ممبروں سے ایسی ایسی تقریریں جھاڑتے ہیں۔ جیسا کہ ابھی سنا، ہمارا عمل مضبوط ہوگا تو ہماری بات میں تاثیر ہوگی۔ ایک سبق یہ لے کر کے آپ جائیں۔ دوسری بہت ادب سے آپ سے درخواست ہے، یہ انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، اس کے اوپر بیجا تبصروں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اگر تصنیفی صلاحیت ہے، تالیفی صلاحیت ہے، آپ کے قلم میں طاقت ہے، علمی موضوعات کاغذ قلم پر لکھیے، کتابوں کی شروحات لکھیے، علمی مضامین لکھیے۔ یہ انٹرنیٹ کے اوپر تبصرے ہے، ہمیں تو بہت تعجب ہوتا ہے۔ میں اللہ کو گواہ رکھ کر کہتا ہوں، ہمیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، آپ کو لکھنے کا وقت کہاں سے ملتا ہے؟ ہم پڑھ نہیں پاتے ان تبصروں کو، اتنا وقت ہے کہاں؟ کیا ایک مومن کا وقت اتنا فالتو، لا یعنی، بیکار ہو گیا کہ کوئی بھی بات نیٹ پر آئے گی، صحیح، سچی، اچھی، بری، ابھی جو آیات آپ نے سن لی، فوراً ہم تفسیریں لکھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لمبے لمبے تفسیریں، اتنی لمبی لمبی تفصیلات ان تفسیروں کی۔ اللہ اکبر، توبہ کیجیے ان تفسیروں سے، بیجا تفسیروں سے۔ یہ کرنے کا کام نہیں ہے، ایسے کاموں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ ایک عالم اور مومن اس کی شان کہ وہ اپنے اوقات کی قدر کرے۔ ان تبصروں کو پڑھنا یہ بھی اس کا تعاون ہے۔ ایسے کو ڈیلیٹ کیجیے آپ، اور جو ایسے بیجا تبصرے آپ کو بھیجے اس کے نمبر کو بلاک کر دیجیے آپ، کہ ہم ہرگز آپ سے رابطے میں نہیں رہیں گے۔ کسی ادارے کی عزت، کسی عالم دین کی عزت، کسی مرد مومن کی عزت جس سے پامال ہوتی ہو، اس پر آنچ آتی ہو، اس قسم کے تبصرے، اس قسم کی کامنٹ، اس کو شیئر کرنا، اس کو خود لکھنا، یہ شریعت کی نظر میں کہاں تک صحیح ہے؟ اس لیے اپنے آپ کو ایسی چیزوں سے بہت بچائیے، بہت بچائیے، بہت بچائیے۔ عزم لے کر کے جائیے اس اجلاس سے 7 سالہ سے کہ انشاءاللہ ایسے تبصروں سے اپنے آپ کو بچائیں گے اور ایسی غلط روش سے توبہ کریں گے۔ کرنے کے کام بہت ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کرنے کے کام کرو تو نہ کرنے کے کام سے بچو گے، اور کرنے کے کام نہیں کرو گے تو نہ کرنے کے کام کرو گے۔ آج ہمارے طبقے کا یہی مرض ہے کہ جو ضروری کام ہے اس پر ہماری توجہ نہیں، دھیان نہیں، تو اس کے نتیجے کے اندر نہ کرنے کے 50 کاموں میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ہفتہ واری درس قرآن قائم کیجیے، ہفتہ واری درس حدیث کی مجلسیں قائم کیجیے اور اس کو امت تک پہنچائیے۔ ان بیجا تبصروں سے اپنے آپ کو بچانے کا اہتمام کیجیے۔ تیسری درخواست آپ کی خدمت میں، جس دن یہ آپ کا جامعہ قائم ہوا
جب جامعہ سے پہلے تعلیم الدین تھا، بانی مرحوم نے علاقے کے اندر مکاتب قائم فرمائے اور مکاتب کا الحاق بھی فرمایا. یہ جامعہ کی رویداد بتا رہی ہے شروع کی. مکاتب قائم بھی فرمائے اور مکاتب کا الحاق بھی کیا. آج مسلمانوں کے اندر دین سے جہالت مکاتب قرآنیہ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہے. مسجد میں کھڑا ہوں، سرزمین گجرات جہاں 50 سے زیادہ دور حدیث کے مدرسے ہیں، آج بھی سرزمین گجرات کے اندر ایسی بستیاں ہیں کہ جہاں مسلمانوں کے نام مشرکوں اور کافروں جیسے ہیں. مسلمان گھروں کے اندر صنم پرستی، بت پرستی کرتے ہیں. اولاد کے نام تک اسلامی نہیں ہے. انہوں نے دین کا کلمہ نہیں سیکھا. اللہ کو گواہ رکھ کر مسجد میں ان بزرگوں کے حاضری میں کہتا ہوں، اسی گجرات میں ایسے لوگوں کو ملا 65 سال کی عمر ہے لیکن لفظ قرآن زندگی میں پہلی مرتبہ سنا. انہوں نے دیکھنا اور پڑھنا تو آگے کی بات ہے، پہلی مرتبہ لفظ قرآن سنا کہ اسلام میں کسی کتاب کا نام ہے. دینی بھائیوں، جتنی بھی ایجوکیشن پالیسیاں خطرے منڈلا رہی ہے، ان کے مقابلے کا واحد مضبوط یقینی علاج اسلامی 100% صحیح نظام کے مکاتب قرآنیہ قائم ہو. جو مکاتب چل رہے ہیں ان کو مضبوط بناؤ اور جن جن بستیوں میں قائم نہیں ہے وہاں قائم کیجئے. یہ مکاتب آپ کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بنیں گے. اللہ تعالیٰ آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائیں. ان گزارشات پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.